اور میں روبروئے رسول کہ سب ہو پیش خدا، اور میں روبروئے رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، آدم سے لائی ہے، آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول۔ حمد کردگار۔ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، اور کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے، کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے، آپ کی خدا جانے، پتھروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ، پتھروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ، اور انقلاب عالم میں ذرہ ذرہ بدلا ہے، انقلاب عالم میں ذرہ ذرہ بدلا ہے، آج تک نہیں بدلا لا الہ الا اللہ، آج تک نہیں بدلا لا الہ الا اللہ، اور چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دشمنوں نے ڈالی ہے دھول ہر گھڑی، لیکن دشمنوں نے ڈالی ہے دھول ہر گھڑی، لیکن دھول ہر
ہر گھڑی لیکن چاند کی طرح چمکا. لا الہ الا اللہ چاند کی طرح چمکا. لا الہ الا اللہ. اور کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا، کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا، جب بھی تولا جائے گا، سب سے بھاری نکلے گا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور چھٹ رہی ہو جب دنیا، رو رہے ہو گھر والے، رو رہے ہو گھر والے. چھٹ رہی ہو جب دنیا، رو رہے ہو گھر والے، رو رہے ہو گھر والے. لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ. لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ. آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ. عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ عکس رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. سوال آپ کے، جواب ہمارے. ناظرین السلام علیکم. دینی سوال جواب کے آج کے پروگرام میں میں ارجمند علی خان آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. ناظرین، آج آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پروفیسر بدر الدین الحافظ صاحب کو، جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کافی لمبے عرصے تک اسلامیات کی تعلیم دیتے رہے ہیں. ساتھ ہی آپ بنارس ہندو یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں اور آپ نے فقہی علوم پر کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں. تو آئیے ناظرین، آج اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے خط سے. حافظ صاحب، پہلا خط ہمارے پاس آج ہے حمیدہ صاحبہ کا کرناٹک سے. یہ لکھتی ہیں کہ عورتوں کو ناپاکی کے دنوں میں
نماز پڑھنا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر کچھ رسالے اور کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں قرآن آیات اور حدیثیں موجود ہوتی ہیں، تو کیا ایسی کتابوں اور رسالوں کو بھی ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ہر وہ کتاب کہ جس میں یعنی قرآن کے علاوہ دوسری زبان کا یا اس کو تفسیر کہیے یا مضمون کہیے وہ حصہ زیادہ ہے اور قرآن کا حصہ کم ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ رسالوں میں تو صرف آیتیں ہوتی ہیں، باقی پوری تفصیلات تو مضمون کی ہوتی ہیں، وہ اس سے متعلق جو آیت بیچ میں آتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. تو ایسی کسی بھی کتاب کو ہاتھ میں لینے میں کوئی حرج نہیں، بالکل آپ لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اب رہا یہ کہ جہاں آیت آئے تو آپ بجائے آیت پڑھنے کے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے. اور آیت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر حائضہ عورت یہ ناپاکی کے ایام میں پڑھنا چاہے، اول تو یہ کہ گریز کرنا چاہیے، صرف ترجمہ پڑھ لیجئے. کہ پڑھنا بھی چاہے تو وہ توڑ توڑ کر پڑھے اسے، یعنی آیت کو توڑ کر، تھوڑا سا آیت کا ایک حصہ پڑھا پھر چھوڑ دیا، پھر دوسرا حصہ پڑھا پھر چھوڑ دیا، مکمل جملہ نہ ہونے پائے، اس طرح سے پڑھ سکتی ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ رسالے کا مضمون پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن اس میں آیت کا ترجمہ پڑھ لیجئے اور آیت کو نہ پڑھیے. اب جیسا آپ نے کہا کہ چھوڑ چھوڑ کے پڑھیں، توڑ کر نہیں، توڑ کے مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی پڑھیں پھر رک جائیں کچھ سیکنڈ. ہاں نہیں، وہ آیت میں بھی آیت مکمل نہ ہو. جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ایک آیت ہوئی، تو آپ الم ترا کیفا اس طرح سے الگ الگ توڑ توڑ کے آپ اس کو پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن مکمل آیت نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں نے ابھی مثال پیش کر دی، اس طرح سے پڑھ سکتی ہیں، ایک ساتھ نہ پڑھیں. ایک ساتھ نہ پڑھیں. اچھا، اسی میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ کچھ رسالوں میں حدیثیں وغیرہ بھی شائع ہوتی ہیں اور کچھ رسالے ایسے بھی ہیں جس میں باقاعدہ سیرت نبوی لکھی ہوئی ہوتی ہے، بیان کی گئی ہوتی ہیں، اور بہت سے اس میں صحابہ کرام کی بھی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے، قرآن کے لیے تو ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو وہی لوگ چھوئیں جو پاک ہیں. لیکن حدیث کے لیے تو کہیں ایسی کوئی قید نہیں ہے. آپ حدیثیں بھی پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح کے مضامین جتنے بھی ہیں ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو صرف قرآن کے لیے قید ہے کہ قرآن کے بارے میں آیت جب نازل ہوئی کہ لا یمسہ الا المطہرون، تو وہ قرآن کے لیے ہے. احادیث کے لیے یا دینی مضامین کے لیے، اسلامیات کے مضامین کے لیے یہ قید نہیں ہے. آپ بخوبی پڑھ سکتے ہیں، اس کو کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. اگلا خط ہمارے پاس ہے انور صاحب کا، کوڈپا آندھرا پردیش سے. انہوں نے لکھا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ماہ مبارک میں 10 دن میں حاجی لوگ جو پابندیاں کرتے ہیں وہ کیا عام آدمیوں پر بھی عائد ہوتی ہیں؟ جیسے سر کے بال کٹوا دینا یا داڑھی نہیں کٹوانا، اس کو بڑھانا، ناخن نہ کٹوانا وغیرہ وغیرہ. دیکھیے، یہ پہلے کچھ تھا تو صحیح اس کا رواج، اور آج بھی مستحب کے درجے میں ہے یہ کہ ہم اس زمانے میں یعنی حاجی لوگ، بلکہ وہ پورے 10 دن کہہ لیجئے اس کو، کہ حاجی لوگ بھی چونکہ ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں، احرام باندھے ہوئے، فقیرانہ لباس، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہے، نہ انہیں اپنے بالوں کا ہوش ہے، نہ انہیں اپنے دوسری لذتوں کا ہوش ہے، وہ اپنے عبادت کے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور کپڑے ان کے جو ہیں صرف 2 ہی کپڑے ان کے جسم پر ہوتے ہیں. تو جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ حاجی لوگ وہاں ادا کر رہے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں. تو ان کی شکل ہم بھی بنا لیں اور ہم بھی اسی طرح سے رہیں. تو یعنی احرام تو نہیں باندھ سکتے ہم، احرام اس لیے نہیں باندھ سکتے کہ احرام تو صرف وہیں باندھا جا سکتا ہے جہاں آدمی طواف کرنے کے لیے گیا ہے یا حج کرنے کے لیے گیا. لیکن باقی چیزیں جو ہیں، بال نہ کٹوانا یا ناخن نہ کٹوانا یا حجامت نہ کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یہاں لوگ ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے ایسا کر لیتے تھے، اور اس مستحب کے درجے میں ہے یہ. بلکہ لوگ ایسا بھی کرتے تھے پہلے، اب تو یہ رواج ختم ہو گیا، کہ خاص طور سے بقرعید کے دنوں میں جنگل نکل گئے، باہر نکل گئے، ذرا بالکل وہ فقیرانہ قسم کا لباس پہنے ہوئے ہیں، تو احرام تو باندھنا کہ یہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ احرام تو وہی باندھا جائے گا. لیکن یہ ایک مستحب کے درجے میں ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
بہت سے لوگ جو قربانی والے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں، وہ خاص طور سے اس کا لحاظ رکھتے ہیں. تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں، مستحب ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو کر لے، نہیں وہ بال بھی نہ کٹوائے اور نہ کرے، لیکن مستحب کے درجے میں ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت. اگر آپ 10 دن ویسے رہیے، قربانی کے دن قربانی کیجئے اور عید کا دوگانا عید الاضحیٰ کے 2 رکعت نماز ادا کیجئے، بس ٹھیک ہے، آپ کا فرض ادا ہو گیا، کافی ہے. ایسا حافظ صاحب دیکھا اور سنا گیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سب چیزوں کی ہم پابندیاں کریں گے، ان سب چیزوں کی، تو قربانی کا ثواب ملے گا. یعنی اگر ہم بال نہ کٹوائیں گے، ناخن نہ کاٹیں گے اور داڑھی بڑھائیں گے. ہاں دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ قربانی کا ثواب تو نہیں ملے گا. قربانی تو قربانی کرنے ہی سے ادا ہوگی. وہ تو ایک جانور آپ کو ذبح کرنا ہوگا، آپ جانور تو ذبح نہ کریں اور یہ ساری پابندیاں کر لیں تو کسی قیمت پر بھی آپ کو قربانی کا ثواب تو ملنے کا سوال ہی نہیں ہے. جس طریقے سے میں کہتا ہوں، اگر آپ 10 دن یہاں احرام باندھ کے بیٹھے رہیں اور آپ یہ کہیں کہ صاحب ہمیں حج کا ثواب مل گیا، یا تو ناممکن ہے. آپ کچھ بھی کر لیجئے، کہیں بھی چلے جائیے، دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیے اور وہاں کا طواف کر لیجئے، آپ کوئی صورت ہی نہیں. آپ حج کرنے کے لیے تو آپ کو مکہ مکرمہ ہی جانا پڑے گا، عرفات کے میدان میں ہی جانا پڑے گا، احرام باندھنا پڑے گا، وہی سارے کام کرنے پڑیں گے. تو اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کام کرنے سے جو مستحب کے درجے میں ہے قربانی کا ثواب مل جائے گا، قربانی کا ثواب تو نہیں ملے گا. قربانی تو قربانی کرنے ہی سے ادا ہوگی اور ثواب بھی قربانی ہی سے ملے گا اس کو. یہ خیال صحیح نہیں. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. اگلا خط ہمارے پاس ہے سیدہ یاسمین سلطانہ صاحبہ کا، ناندیڑ سے انہوں نے لکھا ہے. یہ لکھتی ہیں کہ جس شخص کے ذمے بہت سی قضا نمازیں باقی ہوں، وہ انہیں ادا کرنا چاہتا ہو، تو کیا قضا نماز ادا کرنے کے لیے اسے نیت کے دوران وہ کس دن اور کس تاریخ کی قضا نماز ادا کر رہا ہے یہ کہنا بھی ضروری ہے؟ اور اگر دن اور تاریخ یاد نہیں ہو تو کیا وہ صرف قضائے عمری کی نیت کر کے نمازیں ادا کر سکتا ہے؟ اگر اسے اپنی قضا کی ہوئی نمازیں جو ہیں ان کی تعداد بھی یاد نہیں تو وہ کیا کرے وہ شخص؟ دیکھیے، اس میں کوئی اسلام کی طرف سے اتنی سختی نہیں ہے. بڑا اچھا جذبہ ہے کہ جس کو قضائے عمری کے ادا کرنے کا اب ارادہ ہو گیا ہے، قابل مبارکباد ہے وہ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم اتنا تو یاد ہوگا ہی کہ میں نے کب سے نمازیں چھوڑی ہیں. 4 سال کی چھوٹی ہیں، 3 سال کی چھوٹی ہیں، 2 مہینے کی چھوٹی ہیں. اگر اس کو یہ اندازہ ہے، کچھ ہے، تو وہ 3 سال تک بس صرف اتنی نیت کر لے کہ میں ظہر کے 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، فرض ادا کر رہا ہوں، جو میری پہلی چھوٹی تھی، پہلی میری جو قضا ہو گئی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد دوسری، اس کے بعد جو میری قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو ادا ہوئی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں. آپ یہی نیت کر کے آپ جب تک زندہ رہیں پڑھتے رہیے. اگر آپ کو وہ مدت یاد ہے کہ مثلا میں 15 سال کی عمر کے بعد سے میں نے نماز جو شروع کی ہے 20 سال کی عمر سے شروع کی ہے اور اس کے بعد سے میں پابندی سے پڑھ رہا ہوں، گویا کہ 5 سال کی نمازیں آپ کی چھوٹی جب سے بالغ ہوئے ہیں، تو وہ 5 سال کی مدت کی آپ ادا کر لیجئے. یا درمیان میں آپ کو کہیں یاد ہے کہ مہینے بھر کی اور چھوٹی تھی یا 5 دن کی چھوٹی تھی، تو جتنی یاد ہے وہ ادا کر لیجئے، اتنے ہی دن کی ادا کر لیجئے. اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے تو اس کا طریقہ پھر یہی ہے کہ آپ بس اتنی نیت کر لیں کہ جو میری پہلی ظہر کی چھوٹی تھی میں وہ ادا کر رہا ہوں، اس کے بعد جو چھوٹی تھی اس کو ادا کرتا ہوں، اس کے بعد جو چھوٹی تھی اس کو ادا کرتا ہوں. ظاہر ہے آپ کے پاس تاریخوں کا کہیں ریکارڈ تو لکھا ہوا ہے نہیں، کوئی کمپیوٹر تو ہے نہیں ہمارے پاس، تو بس اس طرح سے آپ اس کو پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ خود اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے. آپ کے جو نمازوں کا ایک قضا کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس میں وہ ایڈجسٹ کر دیں گے اور انشاءاللہ ثواب ملے گا اور آپ کے اوپر سے وہ فرض جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اگر آپ بھی ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں یا ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. دینی سوال جواب، ای ٹی وی اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ. دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے
सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुज़ाकिरे कुरान। ETV उर्दू के इस प्रोग्राम मुताला कुरान में मैं हसीन अहमद खां आपका खैर मकदम करता हूं। आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर सैयद मोहम्मद इर्तज़ा साहब नदवी और हमारे डॉक्टर नसीम अख्तर साहब। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो हमारा प्रोग्राम है मुताला कुरान, उसका मौजू है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत पैगम्बरे अखलाक। नाज़रीन मोहतरम, इस सिलसिले में जो कुछ भी कुरान और हदीस से हमारे सामने आया है और जैसा कि इस्लाम का दावा है कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों के जरिए अमन व अमान कायम करने के अहकामात नाजिल फरमाए, तो जाहिर है जब कोई नबी अल्लाह के अहकामात को दूसरों को बताएगा और खुद उस पर अमल नहीं करेगा तो वो पैगाम जो है वो बेअसर है, कोई उसका कोई मफहूम ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। वो नबी जो है वो तो खुद उस पैगाम का एक मजहर होता है, एक अमली नमूना होता है। और जब इस्लाम का ये दावा है कि हमने दीन की तकमील कर दी, दीन को मुकम्मल कर दिया, तो उसमें अखलाक का कोई पहलू तशना छोड़ा ही नहीं होगा। इस सिलसिले में मैं जनाब इर्तज़ा साहब से दरख्वास्त करूंगा, इज्तिबा साहब से, कि आप इसके ऊपर रोशनी डालिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और इस दुनिया में एक अखलाकी इनकलाब बर्पा करने के लिए तशरीफ लाए। जिस तरह आपका मकसद इस दुनिया को अमन सुकून और चैन अता करना था, उसी तरह एक आला किरदार जो खालिस अखलाक पे मबनी हो, लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत उल्फत भाईचारगी
اور ایک دوسرے سے تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور برتاؤ کی زندگی گزاریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عملی طور پر اس کو بھی دکھایا اور نظریاتی طور پر. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بہت بڑے اخلاق پر کے مالک ہیں. حضور نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی گیا ہوں اس لیے تاکہ اخلاقی اقدار کو مکمل کروں، اور جو چیزیں حضرت آدم سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہیں اس کی تکمیل کروں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں بعض صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن مجید ہی حضور کا اخلاق تھا. اسی اخلاق کا نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے قریش میں اور اپنے علاقے میں بہت ہی محبوبیت اور مقبولیت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، اور آپ کا ایک مقام تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے امین و صادق کا لقب بجائے محمد کے رکھ رکھا تھا اور اسی خطاب کرتے تھے. آپ نے لوگوں کے ساتھ انتہائی درجے کی وفاداری، اخوت اور لوگوں کے کام آنے، چاہے وہ اسلام سے پہلے ہو یا اسلام کے بعد ہو، یہ رویہ اختیار کیا. یہاں تک کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں آپ سے کام ہے، ضروری آپ ذرا سا یہاں کھڑے ہو جائیے، ابھی ہم آتے ہیں، تو یہ روایت ہے کہ آپ گھنٹوں کھڑے رہے اس کے انتظار میں. اسی طرح مدینے میں ایک یہودی آپ کا پڑوسی تھا، اس یہودی کے ساتھ آپ کا حسن سلوک و برتاؤ اتنا اچھا تھا کہ وہ آپ کا گرویدہ. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک ہے، پیغمبر اخلاق کی جو آپ نے یعنی دلیل دی وہ بالکل صحیح ہے. لیکن یہاں ایک چیز سوال یہ ہے کہ جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دیگر مخلوق ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اور ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. اس سلسلے میں مثلا جانوروں کا معاملہ ہے تو حضور کا جو کہنا چاہیے جانوروں کے ساتھ اخلاق رہا ہے اور اسلام نے جیسا کہ حکم دیا ہے، اس سلسلے میں یہ چیز جو ہے آپ ذرا بتائیے، وضاحت کیجیے. میں اس سلسلے میں تھوڑے 2 منٹ کے بعد آؤں گا. پہلے یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام انسانوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا. ایک بار کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آ کر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی دیہاتی آیا اور اس نے بہت زور سے آپ کی چادر کھینچی اور کہا کہ یہ آپ اپنے باپ کے گھر سے نہیں دے رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ ہیں. اور جو چادر تیز کھینچی تو آپ کی گردن پہ خراش پڑ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا، اور نہ صرف یہ کہ برداشت کیا، اس کو مال غنیمت میں سے زیادہ بھی دیا. اسی طریقے سے مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آتا ہے اور اس کو پتہ نہیں تھا تہذیب کے جو اصول ہوتے ہیں، اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ لپکے اس کی سرزنش کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ تہذیب کے اصولوں سے ناواقف ہے، اس کو معاف کرو، یہ معصوم ہے. اسی طریقے سے وہ جانتا نہیں ہے. جی ہاں، اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیا تھا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے ایک کنارے تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی کا جنازہ گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اسی طرح وہ واقعہ آپ نے بہت مشہور سنا، ہم سبھی جانتے ہیں، ایک بڑھیا جو آپ کے راستے میں کوڑے کرکٹ ڈال دیا کرتی تھی. ایک بار ایسا نہیں ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا اس خاتون کو، تو معلوم ہوا وہ بیمار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. یہ بات دیکھیے، لیکن اب میں آپ کے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ جانوروں سے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جانور کو باندھ کر تیر اندازی کی مشق کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کہا کہ یہ جانور اللہ کی مخلوق ہے، معصوم ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کر سکتے، منع کیا. اسی طریقے سے ایک بار
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا